نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز محتشم حاضرین و ناظرین، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک جنوری 2 اینڈ ربیع الاول 11. کیونکہ 12 ربیع الاول الحمدللہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی آمد کا دن منایا جاتا ہے. آج اسی حوالے سے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اینڈ ورس نمبر 56، پارہ نمبر 22، یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے درود و سلام کے حوالے سے حکم فرمایا ہے. آئیے آج کا موضوع درود و سلام، اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک انڈیڈ اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، خوب خوب درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت اس لحاظ سے ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. جو ترجمہ اردو میں عرفان القرآن کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی انہوں نے کیا، انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. بہت سارے تراجم ہمارے پاس یہاں لائبریری میں موجود ہیں، اور بھی آپ دیکھتے ہوں گے. اب ہم نے اس فرق کو سمجھنا ہے کہ بہت سارے تراجم میں صرف یہی لکھا گیا اللہ اور اس کے فرشتے. ایک جو لفظ ہے سارے،
سب، یہ عام تراجم میں نہیں لکھا گیا، اور جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے سارے، آل۔ جو انگلش میں ترجمہ ہے دا گلوریس قرآن، وہ بھی سامنے موجود ہے، اس میں بھی یہی ترجمہ آپ نے کیا، Indeed, Allah and all His angels send blessings and greetings on the Holy Prophet, blessings and peace be upon him۔ اور آپ تراجم دیکھیں گے تو اس میں all کا جو لفظ ہے یہ نہیں ہے، یہ جو ایک لفظ ہے سارے یا سب، یہ دیکھنے میں پڑھنے میں تو ایک معمولی سا جملے میں فرق آتا ہے، لیکن سمجھنے کے حوالے سے حقیقت میں زمین و آسمان جتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کہا جاتا ہے ہمارے اعمال فرشتے لکھتے ہیں، کیا جملہ ہے؟ ہمارے اعمال، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بولیے نا، فرشتے لکھتے ہیں، تو فرشتے کتنے فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے ہیں؟ جی 2۔ اب لفظ فرشتے ہمیں پتا ہے کہ اس سے مراد کتنے فرشتے ہیں؟ 2۔ سارے فرشتے اعمال لکھنے والے نہیں ہیں، صرف 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو اعمال لکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مراد ہم بول دیتے ہیں کہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 2۔ پھر جملہ بولا جاتا ہے کہ قبر میں فرشتے حساب لیتے ہیں، منکر اور نکیر، جملہ تو یہی بولا جاتا ہے کہ فرشتے حساب لیتے ہیں، لیکن ہیں کتنے حساب لینے والے؟ بولیے 2۔ اچھا، بولا یہی جاتا ہے کہ فرشتے اعمال لکھتے ہیں اور فرشتے سوالات کرتے ہیں، لیکن اعمال لکھنے والے بھی 2 ہیں اور سوالات قبر میں کرنے والے بھی 2 ہیں۔ جملہ یہی بولا جاتا ہے کہ فرشتے سوالات کرتے ہیں یا فرشتے اعمال لکھتے ہیں۔ اب جب اس آیت کا ترجمہ ان 2 مثالوں سے ہمیں سمجھ آئے گی، بولا یہی جاتا ہے، جب یہاں بھی یہی ترجمہ کریں گے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتنے فرشتے، کیا اسی جملے کی طرح صرف 2 کی ڈیوٹی ہے یا زیادہ ہے؟ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ملینز میں ہیں، بلینز میں ہیں، کتنے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ اب اس کو اگر لغت کے حساب سے دیکھا جائے، جو عربی لغت ڈکشنری ہے اس کے اندر دیکھا جائے، تو یہ جو لفظ ہے وَمَلَائِکَتَہُ، باقی جہاں پر بات آئی ملائکہ کا لفظ آیا، ہو کا لفظ نہیں آیا۔ لغت میں اس کو دیکھا جائے کہ جب اس کو مضاف اور مضاف الیہ بولتے ہیں کہ کسی کی ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کر دی جائے، یہاں پر ہے اس کے فرشتے، لفظ صرف یہ نہیں ہے کہ فرشتے، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب یہ جو ہے نا اس کے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے تو اس میں جمع کی بات کی جاتی ہے، کل کی بات کی جاتی ہے، تھوڑے کی بات نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے اب ترجمہ صحیح سمجھ میں یہ آئے گا اگر یہ پڑھا جائے بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو واضح یہ بات ہوئی کہ کئی فرشتے ایسے ہیں جن کو صرف رکوع کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں صرف رکوع کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف قیام میں کھڑے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف سجود میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تسبیحات کر رہے ہیں، اور پھر یہ اعمال کے حوالے سے ہے
ان کے کاموں کے حوالے سے کچھ بارش برسانے والے ہوتے ہیں، کچھ ہوائیں بھیجنے والے ہوتے ہیں، اور ملک الموت کو بھی جانتے ہیں آپ، اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ اور کچھ ایسے جیسے حضرت جبرائیل ہے، ان کی ڈیوٹی ہے انبیاء کے پاس آنا، رسولوں کے پاس وحی لے کر آنا۔ ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنی اپنی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تو وہ الگ الگ ہیں، لیکن جب اس آیت پہ آیا جاتا ہے اور رب کائنات نے یہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، باقیوں میں یہ تھا کہ کچھ یہ کرتے ہیں، ایک یہ کرتا ہے، دو یہ کرتے ہیں، تین یہ کرتے ہیں، کچھ سینکڑوں میں ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب جو حضرت اسرائیل ہے، جو ملک الموت ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہی آتے ہیں، وہ ایک ہی کی یہی ڈیوٹی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ایک ہے جن کی وحی کی ڈیوٹی ہے، وحی لے کر آتے ہیں۔ وہ تو الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، اپنی ان ڈیوٹیوں کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹی، قیام والے ہوں، رکوع والے ہوں، سجود والے ہوں، تسبیحات والے ہوں، ہوائیں بھیجنے والے ہوں، ملک الموت ہوں، وہی بھیجنے والے ہوں، وہ ساری ڈیوٹی الگ الگ ہیں۔ لیکن فرشتہ پیدا کرنے کا مقصد جو اصل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، جو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی باقی ڈیوٹیاں وہ کرتے رہیں، لیکن جب تک وہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے وہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ضروری ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ جس طرح ہم لوگ کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا۔ ہم ہوا کے بغیر، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسا ہی سمجھ لیں کہ باقی جتنی ڈیوٹیاں ہیں وہ تو الگ الگ، کسی کی کوئی ڈیوٹی، کسی کی کوئی ڈیوٹی، لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے، فرشتہ ہے بھی وہی کہ جو درود و سلام حضور علیہ السلام پر پڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پھر اسی طرح جو اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، بات سمجھ جانی چاہیے کہ جس طرح فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ سب کی ڈیوٹی یہ ہے درود و سلام پڑھنا، اور جو درود و سلام نہیں پڑھے گا وہ فرشتوں کی صف سے ہی نکل گیا، وہ فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کا شمار۔ اسی لیے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہاں بھی جمع کی بات ہے، کل کی بات ہے، پلورل کا صیغہ ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، اے سب ایمان والو، چند ایک نہیں، تھوڑے نہیں، یا سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں ملین بلین کی بات نہیں، ہول، اے تمام ایمان والو۔ اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ باقی تو عبادات آپ کرتے ہی ہیں اور کسی میں چھٹی بھی مل جاتی ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ درود و سلام سے بھی پڑھنے سے بھی چھٹی مل جائے گی۔ جس طرح ہر ایک کا وظیفہ، ہر ایک فرشتے کا وظیفہ درود و سلام پڑھنا ہے، اسی طرح ہر ایک صاحب ایمان کا وظیفہ درود و سلام پڑھنا۔ اور پھر جتنے بھی احکامات اللہ رب العزت نے دیے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ اللہ سے اگر پوچھا جائے مولا یہ صرف ہمارے لیے حکم ہے یا کسی کی سنت بھی ہے، کیا مولا تو خود بھی ایسا کرتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ صرف میرا حکم ہے، یہ صرف تمہاری ڈیوٹی ہے۔ نماز میں خود نہیں پڑھتا، تمہیں حکم دیتا ہوں۔ پوچھا مولا حج کا